إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا وجاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير خطائين توابون. ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، تکبیر، تحلیل، تحمید، تسبیح صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ہمارا مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، جس نے ہمیں اور اس پوری کائنات کو اپنی قدرت کاملہ سے پیدا کیا. نیز یہ کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنے بے شمار مخلوقات میں سب سے بہتر یعنی اشرف مخلوق بنایا، اور اس پر بھی اللہ رب العالمین کا احسان کرم ہم پر یہ ہوا، خصوصی فضل و اکرام سے اللہ نے ہمیں یہ نوازا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کرنے کے بعد، ہماری تخلیق کرنے کے بعد، اس دنیا میں بھیجنے کے بعد ہماری رہنمائی کے لیے، ہماری ہدایت کے لیے، ہمیں ایک اللہ کی پہچان کرانے اور بے شمار معبودان باطلہ کی عبادت اور پوجا پاٹ سے بچانے کے لیے راہ ضلالت و گمراہی اور جہنم کے راستے سے ہٹا کر جنت کے راستے اور صراط مستقیم پر لگانے کے لیے اور توحید کا پیغام اپنے بندوں کو سنانے کے لیے
वक्तन फवक्तन अपने अंबिया और रसूल को इस दुनिया में मबऊस किया, और बिलाखिर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना आखिरी नबी बनाकर अपनी आखिरी शरीयत, अपने आखिरी दीन के साथ इस दुनिया में भेजा। बेशुमार दरूद सलाम नाजिल हों तमाम अंबिया और रसूल पर, और बिलखुसूस जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाहुम्मा बारिक वसल्लिम अलैहि। मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, अजीज बच्चों और पर्दा नशी इस्लामी माँ बहनों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम सबको इस दुनिया में एक मुकर्ररा और एक मुतअय्यना मुद्दत और वक्त के लिए भेजा है, और साथ ही इस दुनिया में भेजे जाने के मकसद की वजाहत भी अल्लाह ताला ने अपनी मुक़द्दस किताब कुरान मजीद के अंदर की, और यूँ फरमाया वमा खलक़्तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून, कि हमने जिन इंस को सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत, अपनी परस्तिश के लिए पैदा किया है। गोया कि इस दुनिया में अल्लाह रब्बुल आलमीन का हमें भेजना ये इस वजह से है कि हमारा आप जो जिंदगी हमें यहाँ मिली है, हम इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ा और खुशनुदी के काम करके, इबादत करके अपनी हकीकी जिंदगी, अपने हकीकी मकान, अपने हकीकी और दायमी ठिकाने की बेहतर से बेहतर तैयारी कर सके। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे अंदर ये भी रखी है कि जहां हमारा मैलान, हमारी रग़बत नेकियों की तरफ होती है, उसी तरह हमारे अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये मादा भी पैदा किया है कि हमारी रग़बत बुराई और गुनाहों की तरफ हो। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन जो कि रहमान है, रहीम है, करीम है, गफ्फार है, सत्तार है, उसने हमारे लिए ऐसे ऐसे मौक़े फराहम किए हैं कि हम अपने इन बेशुमार गुनाहों, बुराइयों और सय्यात को उन अय्याम में खुसूसी तौर पर अल्लाह रब्बुल आलमीन से माफ़ी तलब करें और उसकी कोशिश में लग जाए। ये बात हम में से हर कोई जानता है, और हम इंतजार में हैं कि आने वाला जो महीना है वह रमज़ानुल मुबारक का महीना है, जिसके इंतजार में हम में से हर एक है, हर अहले ईमान उसका मुंतज़िर है। उस महीने की क्या फजीलत है, क्या अहमियत है, इंशाअल्लाह हम उस महीने में उस पर बात करेंगे। लेकिन इस महीने के इस्तक़बाल के लिए हमें और आपको क्या करना चाहिए? ये महीना जो कि रहमत और बरकत वाला महीना, अज़मत वाला महीना, फजीलत वाला महीना हमारे सामने आने वाला है, बस चंद फासले की दूरी पर है, चंद कदम की दूरी पर है, फिर हम और आप उस महीने के अंदर भी दाखिल हो जाएंगे। लेकिन उसके आने से पहले हमें क्या करना चाहिए? जो गुनाह हम और आप करते हैं, क्या हमें उसी तरीके से उस महीने का इस्तक़बाल करना चाहिए, या फिर ये कि उस महीने के आने से पहले पहले हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि हम उसका इस्तक़बाल इस तरीके से करें कि हम गुनाहों से पाक व साफ हों, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी मग़फ़िरत कर दिए हुए हो, या नेकियों की आदत हम पहले से डालने लगे। आज के खुतबे में इंशाअल्लाह गुनाहों को मिटा देने वाले अमाल, और यही वो है जिनके जरिए हम इस महीने का इस्तक़बाल भी करेंगे, इंशाअल्लाह उसका तज़किरा आपके सामने किया जाएगा। अल्लाह ताला हमें इसकी इन अमाल को करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए, आमीन। मोहतरम हज़रात, वो अमाल जो हमारे गुनाहों को ख़त्म कर देते हैं, हमारे गुनाहों को मिटा देते हैं, उन अमाल में से सबसे पहले ये है कि एक इंसान ईमान वाला हो, ईमान के अंदर दाखिल हो, और फिर ईमान के साथ साथ वो अमल सालेह करे, नेक अमाल करे। ईमान के बाद जो नेकियां की जाती हैं, ईमान के बाद जो नेक अमाल किए जाते हैं, ये वो चीज है, ये वो अमल है जो हमारे गुनाहों को और हमारी खताओं को माफ कर देते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात
لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم احسن الذي كانوا يعملون، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے، وہ لوگ جو ایمان کے اندر داخل ہوئے، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کیا، اور صرف اس اقرار تک اپنے آپ کو محدود نہیں رکھا بلکہ ایمان کے ساتھ عمل صالح بھی کرتے رہے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنکفرن عنہم سیئاتہم، تو ایسے لوگوں کو جو ایمان والا بھی ہو اور عمل صالح بھی کرے تو اس کے لیے اس کے تمام گناہوں کو ہم اس کا کفارہ بنا دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو اس ایمان کی وجہ سے اور عمل صالح کی وجہ سے کیا کرتا ہے؟ مٹا دیتا ہے، اور ہم اسے بہترین بدلہ دیں گے۔ احسن الذی کانوا یعملون، جو نیکی وہ کرے گا اس کا ہم اسے بہترین بدلہ دیں گے۔ تو اس آیت کے اندر آپ دیکھیں سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے ایمان کا تذکرہ کیا ہے، یعنی اگر کوئی کافر دائر اسلام میں داخل ہوئے بغیر چاہے جتنی بھی نیکی کر لے، اس کی وہ نیکی اس کے دوسرے گناہوں کو ختم کرنے والی نہیں ہے۔ ایک اہل ایمان کا یہ خاصہ ہے، اہل ایمان کی یہ فضیلت ہے، اہل ایمان کی یہ صفت ہے کہ اہل ایمان جب کوئی نیک کام کرتا ہے تو اس نیک کام کرنے کی وجہ سے جو گناہ اس نے کیے ہوئے ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اسلام لانے کے بعد حاضر ہوئے، وہ خود بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں لما جعل اللہ تبارک وتعالی الاسلام فی قلبی اتیت الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ رب العالمین نے مجھے اسلام کی دولت سے نوازا، مجھے مشرف اسلام کیا، میں اسلام کے اندر داخل ہو گیا، تو میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے ہاتھوں کو آگے کریں تاکہ میں آپ پر بیعت کر سکوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو آگے کیا، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ہاتھ کو پیچھے کر لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما فعلت ما اصابک یا عمرو، اے عمرو تمہیں کیا ہوا، تم نے اپنے ہاتھ کو کیوں پیچھے کر لیا؟ تمہارے کہنے پر میں نے اپنے ہاتھ کو آگے کیا، تم مجھ سے بیعت کرنا چاہتے تھے لیکن جب میں نے ہاتھ آگے کیا تو تم نے اپنے ہاتھ کو پیچھے کر لیا، کیوں ایسا کیا؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے ایک وعدہ کروانا چاہتا ہوں، میں آپ سے ایک وعدہ کروانا چاہتا ہوں۔ کہا کیا؟ کہا کہ آپ، میں یہ وعدہ کروانا چاہتا ہوں کہ جو کچھ گناہ میں نے اب تک کیے ہیں وہ سب کے سب معاف کر دیے جائے، میرے لیے دعا کر دی جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عمرو اما علمت ان الاسلام يهدم ما كان قبله، کہ اے عمرو بن عاص کیا تمہیں یہ معلوم نہیں کہ اسلام لانے کے بعد اس سے پہلے جتنے بھی گناہ کیے گئے ہو، چاہے وہ گناہ کتنے بھی بڑے ہو، کفر لوگ ضلالت کی دلدل میں پھنسا ہوا تھا، لیکن جیسے ہی اسلام کی چار دیواری کے اندر داخل ہو گیا، اسلام کے نور سے اپنے سینے کو منور کر لیا، اے عمرو کیا تمہیں یہ معلوم نہیں کہ اسلام جو ہے ان ایام میں کیے ہوئے تمام گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ وَإِنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا، اور کیا تجھے معلوم نہیں کہ اگر کوئی شخص اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی کے لیے اگر ہجرت کر کے ایک ملک سے دوسرے ملک چلا جائے، ایک جگہ سے دوسری جگہ چلا جائے، تو اس سے پہلے اس نے جو کچھ بھی گناہ کیا اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ اور کیا تجھے معلوم ان الحج یہدم ما کان قبل، کہ اگر کوئی شخص حج کر لے تو حج کرنے سے پہلے بندہ جو گناہ کرتا ہے اللہ رب العالمین اسے اس گناہ سے پاک کر دیتا ہے۔ کیا تجھے معلوم نہیں؟ اس حدیث کے اندر تین باتیں معلوم ہوئی، جس میں سے ایک یہ بات جو سب سے پہلی بات کہ اگر کوئی شخص دائرے اسلام کے اندر داخل ہو جاتا ہے تو اسلام کے اندر سے داخل ہو جانے کی وجہ سے اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ وجہ اللہ رب العالمین الذین آمنوا، جو ایمان لائے۔ اور میرے بھائی جب ایمان کے موضوع پر میں نے تقریر کی، میں نے آپ کو یہ بات بتائی ہے کہ ایمان صرف یہ نہیں کہ ہم اپنی زبان سے کلمہ طیبہ، کلمہ شہادت کا اقرار و اعتراف کر لیں، بلکہ ایمان تین چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ جب تک یہ تین چیزیں بیک وقت ہمارے اندر داخل نہیں ہوں گی اس وقت تک ہم کامل مومن نہیں ہو سکتے۔ سب سے پہلے کہ ہم زبان سے اس کا اقرار کریں، الاقرار باللسان والتصدیق بالجنان والعمل بالارکان،
کہ ایمان یہ ہے کہ ہم پہلے اپنی زبان سے اس کا اقرار کریں، ایمان یہ ہے کہ پھر ہم دل سے بھی اس کی تصدیق کریں، ایمان یہ ہے کہ پھر ہم جب زبان اور دل کے درمیان موافقت ہو گئی، مخالفت نہیں ہے، دل بھی مومن ہو گیا، زبان بھی ایمان کے اوپر قائم ہے، تو اب لازم اور ضروری ہے کہ اللہ رب العالمین نے جن کاموں کے کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے ہم اعضاء و جوارح سے اس کو کر کے ثابت کریں۔ الایمان یزید بالطاعہ وینقص بالمعصیہ، ایمان جب ہم کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں تو ایمان کے اندر اضافہ ہوتا ہے، اور جب ہم کوئی برائی کرتے ہیں تو ایمان کے اندر کمی واقع ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر شخص کا ایمان ایک جیسا نہیں ہوتا، ہر شخص اپنے ایمان میں ایک جیسا نہیں ہوتا، وہ باطل نظریات، وہ باطل افکار، وہ باطل عقائد ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر جتنے لوگ ہیں یا جتنے مسلمان ہیں تمام کا ایمان ایک درجے کا نہیں ہو سکتا، ہر کسی کا ایمان الگ الگ ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر فرمایا الذین آمنوا، جو ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، ایمان کے ساتھ عمل صالح مربوط ہے، اس سے خالی نہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں اگر ہمارا آپ ایمان تو لے آئے، دائرے اسلام کے اندر داخل تو ہو گئے، لیکن اگر ہم نے عمل صالح نہیں کیا، ہم نے نیکیاں نہیں کیا، خصوصی طور پر وہ اعمال جو ہمارے اوپر فرض ہے، جس کا ہمیں مکلف بنایا گیا ہے، جس کے متعلق قیامت کے دن ہم سے سوال کیا جائے گا، اگر ہم نے ان اعمال کو نہیں ادا کیا، وہ ذمہ داری ادا نہیں کی، تو میرے بھائیوں ہمارا ایمان کب تک ہمارے سینے کے اندر باقی رہے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ یہ وجہ سے اللہ رب العالمین نے قرآن پڑھتے جائیے، ایمان کا تذکرہ جہاں آئے گا عمل صالح کے ساتھ آئے گا، عمل صالح کے ساتھ، گویا کہ ایمان کا جو یہ شجر ہے عمل صالح اس کی آبیاری ہے۔ اگر آپ اس شجر کو ہرا بھرا رکھنا چاہتے ہیں، اس کو پروان چڑھانا چاہتے ہیں، تو عمل صالح سے اس کو تر و تازہ رکھنا ہوگا، نیک اعمال کے ذریعے اس کی سیرابی کرنی ہوگی، تب جا کر ہم اور آپ ایمان میں مکمل طور پر داخل ہو سکتے ہیں، مکمل طور پر داخل ہو سکتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لائے اور ایمان کے بعد نیک عمل کرنے لگے، جب یہ دو چیزیں ایک ساتھ جمع ہو گئی لنکفرن عنہم سیئاتہم، تو ہم اس کے گناہوں کو مٹا دیں گے، ختم کر دیں گے اس کے رجسٹر سے، اور یہ ایمان اور عمل صالح اس کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا، اور اسے بہتر سے بہتر عمل عطا جزا اور بدلہ عطا کریں گے۔ اور اس مفہوم کی بہت سی آیات، کئی آیات اس مفہوم کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، کہ جو نیک عمل کرے چاہے مرد ہو یا عورت ہو وہ ایمان والا ہے، وہی مومن ہے، اس حال میں کہ وہ ایمان والا ہو، ایمان کی حالت میں جو نیک عمل کرے، ایمان کی حالت میں جو اچھائی کرے، جو نیکیاں کرے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو ضرور بھی ضرور اچھی زندگی عطا کریں گے، ضرور بھی ضرور اچھی زندگی عطا کریں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے ایمان اور عمل صالح کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اچھی زندگی کا وعدہ کیا ہے۔ میرے بھائیوں جب ہم کوئی نیک عمل کرتے ہیں تو نیکیاں ہمارے گناہوں کو مٹا دیتی ہے، ان الحسنات یذھبن السیئات، کہ بے شک یہ جو نیکیاں ہیں یہ گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں، مٹا دیتی ہیں۔ ہم انسان ہیں، ہم سے گناہوں کا سرزد ہونا یہ کوئی انوکھی بات نہیں، اچنبے کی بات نہیں۔ ایک عالم ہو، ایک غیر عالم ہو، چاہے جتنا سے بڑا سے بڑا اللہ والا ہو، لیکن اس سے گناہوں کا صدور، گناہوں کا صادر ہونا، گناہوں کے کام کو کر لینا یہ ممکن ہے، یہ فطرت کے مطابق ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہماری تخلیق ہی اسی اعتبار سے کی ہے میرے بھائیوں۔ لیکن ہمیں ان گناہوں کے بعد نیک اعمال کے ذریعے اس کو بیلنس کرتے رہنا، یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اگر ہم سے کوئی گناہ ہو جائے تو ہمارا آپ نیک عمل کرتے رہے، اور نیکیوں کا موسم بہار آنے والا ہے، اس سے پہلے ہم اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کر لیں۔ اسی طریقے سے میرے بھائی جو اعمال ہمارے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، ان میں سے اللہ رب العالمین کا ڈر، اللہ رب العالمین کا تقوی، اللہ کی خشیت، یہ بھی اس کے اندر داخل ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ
کہا کہ اگر یہ اہل کتاب ایمان لے آئے اور اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کر لے تو ہم یقیناً اس کے گناہوں کا کفارہ اس کو بنا دیں گے. اور رب العالمین اہل ایمان کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا اے اہل ایمان ان تتقوا اللہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ، اگر تم اللہ سے ڈرتے رہے، اللہ کا خوف تمہارے سینے کے اندر رہا، یجعل لکم فرقانا، تو ہم تمہارے اندر صحیح اور غلط کی تمیز کرنے، فرق کرنے کی صلاحیت پیدا کر دیں گے. یہ تقویٰ کا فائدہ ہے کہ جب ہم متقی ہوتے ہیں، جب ہم پرہیزگار ہوتے ہیں، اللہ کا ڈر ہمارے اندر ہے، اللہ کا خوف ہمارے اندر ہے، ہمیں اپنے اعمال کے جواب دہی کا احساس ہے، تو پھر اللہ رب العالمین ہمارے اندر صحیح اور غلط میں فرق کرنے کی صلاحیت پیدا کر دیتا ہے. یہ احساس اللہ رب العالمین ہمارے اندر پیدا کر دیتا ہے. اس آیت کے اندر اور بھی کئی باتیں بیان کی ہیں، لیکن یہاں پر کچھ باتیں اور. میرے بھائیوں، اس آیت کے ضمن میں، اس آیت کی روح سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے. آپ دیکھیں کہ کون گناہ کرنے والا، اس کو یہ نہیں پتا کہ یہ گناہ ہے، لیکن اس کا احساس اس کے اندر سے ختم ہو گیا. اگر کوئی مسلمان قبروں پر سجدہ کر رہا ہے، اس سے پوچھیں گے اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سجدہ کرنا جائز ہے یا ناجائز، وہ کہے گا ناجائز ہے، وہ کہے گا یہ کفر ہے، لیکن اس کے باوجود وہ سجدہ کر رہا ہے. اس کے دل کے اندر اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر نہیں ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے، اپنے اعمال کے جواب دہی کا احساس نہیں ہے. وہ جانتا ہے، اسے اس بات کا علم ہے کہ یہ غلط ہے. ایک بدعتی جانتا ہے کہ بدعت کرنا یہ اسلام کے اندر جائز نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ بدعات و خرافات میں پڑا ہوا ہے. اس وقت وہ اس عمل کو غلط نہیں سمجھتا، اس کے اندر سے یہ فرق کرنے کی، تمیز کرنے کا جو احساس ہے، اللہ رب العالمین اس کو ختم کر دیتا ہے. تو اللہ نے فرمایا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان اگر تم نے تقوی اختیار کیا، اپنے دل کے اندر اللہ کے ڈر کو، اللہ کے خوف کو اگر تم نے بسا لیا، تو ہم تمہارے اندر صحیح اور غلط کے درمیان فرق کرنے کی صلاحیت پیدا کر دیں گے. وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے. یہ دوسرا فائدہ، تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دیں گے اور تمہارے گناہوں کا کفارہ بنا دیں گے، تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، اور تمہیں ایسی جنت کے اندر داخل کریں گے جس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ ہوگے. تو اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے کئی وعدے کیے ہیں اس تقوی کی وجہ سے. میرے بھائیو، ایمان اور نیک عمل اور صحیح اور غلط کے درمیان فرق کرنے کی تمیز کا ہو جانا، یہ بھی اللہ رب العالمین کی ایک عظیم ترین نعمت ہے. اللہ رب العالمین کی عظیم ترین نعمت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ رب العالمین جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے، اللہ رب العالمین اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے، اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے. اب جب وہ آیت پڑھتا ہے، قرآن کی آیت کو تو صرف پڑھتا نہیں، اس کی تفہیم اس کے اندر ہوتی ہے. اللہ رب العالمین شرع صدر عطا کرتا ہے، ہدایت کے راستے کو اس کے لیے کھولتا چلا جاتا ہے. جب وہ احادیث کو پڑھتا ہے تو صرف پڑھتا نہیں بلکہ معانی پر غور کرتا ہے، ہدایت کے راستے پر آنے کی توفیق اللہ رب العالمین کی طرف سے اسے ہو جاتی ہے. لیکن اگر اللہ رب العالمین کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ نہیں کرتا تو اسے دین کی سمجھ سے محروم کر دیتا ہے. اب وہ کتب ستہ پڑھ تو رہا ہے لیکن آنکھوں پر پٹی بندھی ہے، قرآن کی آیات پڑھ تو رہا ہے لیکن وہ آیت اس کے حلق سے نیچے اترنے والی نہیں، دل کے نہاخانوں کی تاریکیوں کو روشن کرنے والی وہ آیات نہیں، چونکہ اللہ رب العالمین نے اسے اس سے محروم کر دیا ہے. اور یہ تبھی ہے جب ہم اپنے سینے کے اندر اللہ رب العالمین کا ڈر اور خوف پیدا کریں، اللہ کا ڈر اور خوف پیدا کریں. میرے بھائیوں، آپ اگر غور کرنا تو جتنے بھی اعمال ہم کرتے ہیں، جتنی بھی نیکیاں ہم کرتے ہیں، آپ قرآن مجید کی آیات اور احادیث کو آپ پڑھتے جائیں، ان تمام اعمال، ان تمام نیکیوں کا دار و مدار، ان تمام نیکیوں کا محور جس کے آس پاس یہ نیکیاں گھومتی ہیں اور جس کا مقصد ہے صرف اور صرف یہ ہے کہ اللہ رب العالمین چاہتا ہے کہ اس کے ذریعے، ان نیکیوں کے ذریعے میرا بندہ متقی اور پرہیزگار ہو جائے. ہم نماز پڑھتے ہیں اس لیے تاکہ ہم اللہ کے متقی اور پرہیزگار بندے ہو جائے.
ہم قرآن پڑھتے ہیں اس لیے کہ ہم اللہ کے متقی اور پرہیزگار بندے ہو جائیں. دیگر بے شمار اعمال صالحہ ہم کرتے ہیں اس لیے تاکہ اللہ رب العالمین کا تقوی ہمارے اندر آ جائے. ایک آدمی اگر قبروں پر سجدہ کرنے سے پہلے اگر اس کے دل کے اندر یہ خیال آ جائے کہ یہ اللہ کے لیے، اللہ کے علاوہ کے لیے جائز نہیں، حرام ہے، تو یہ اللہ رب العالمین کی عظیم نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے عطا کر دی میرے بھائیوں. اور اگر اس احساس سے ہم کسی گناہ سے بچ جاتے ہیں، اگر اس احساس کے آنے کے بعد ہم جا رہے ہیں زنا کرنے کے لیے، لیکن اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ سمجھ دے دی کہ اب زنا یہ کبیرہ گناہ ہے، ہم اس سے بچ گئے. ہم جا رہے ہیں قبروں پر سجدہ کرنے کے لیے، اللہ نے ہمارے اندر یہ سمجھ دے دی، جن کے اندر یہ بات آئی کہ یہ حرام ہے. ہم جا رہے ہیں دوسرے گناہ کے کاموں کو کرنے کے لیے، اور اس وقت یہ سمجھ آ جائے کہ یہ حرام ہے، یہ غلط ہے، اللہ کی معصیت ہے، نافرمانی ہے، اور اس وجہ سے صرف ہم رک جائے، تو اس رک جانے کی وجہ سے بھی اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اب گناہ کے بعد نیکی نہ کریں، اس گناہ سے بچ جائے، کبیرہ گناہوں سے دور ہو جائے، تو اللہ رب العالمین اس کی وجہ سے بھی ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم، کہ اگر تم گناہوں سے بچ گئے، کبیرہ گناہوں سے اگر تم نے اپنے آپ کو بچا لیا جس سے تم کو منع کیا گیا ہے، تو اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا. نکفر عنکم سیئاتکم، تو یہ بچنا دوسرے گناہوں کو بھی اللہ رب العالمین ختم کر دے گا. آپ نے ایک بڑا مشہور واقعہ ہے، بہت مشہور واقعہ ہے، آپ نے سنا ہوگا. 3 لوگ جو غار میں پھنس جاتے ہیں، غار میں پناہ لینے کے لیے گئے تھے، ایک بڑا سا چٹان آ کر غار کے منہ کو بند کر دیتا ہے، نکلنے کا کوئی ذریعہ نہیں. لاکھ کوشش کے باوجود وہ لوگ اس سے نکل نہیں پائے. اب سب نے کہا کہ بھائی کیسے نکلا جائے، یہاں پر تو کوئی ہے نہیں جو ہماری مدد کر سکتا ہو. تینوں نے یہ مشورہ کیا کہ ایسا کرو، ہم نے زندگی میں کوئی بھی ایسا کام جو صرف اللہ کے لیے کیا ہو اس کو یاد کرو، جو صرف اللہ کے لیے کیا اس کو یاد کرو، اور اس حوالے سے اللہ رب العالمین کو پکارو، اللہ سے دعا کرو کہ اگر وہ کام میں نے تیری رضا کے لیے کیا ہے اللہ، تو مجھے اس مصیبت سے نجات دے دے. سب نے دعا کی. ایک شخص نے یہ کہا، اے اللہ، میرا فلاں لڑکی سے مجھے عشق ہو گیا تھا، مجھے محبت ہو گئی تھی، میں اسے برائی کی طرف آمادہ کرتا تھا، دعوت دیتا تھا، وہ انکار کرتی تھی. بالآخر ایک وقت میں مجبوری میں، تفصیلی واقعہ ہے، میں اس کی طرف سے جا رہا ہوں کیا پیغام ہے اس کے اندر. وہ لڑکی تیار ہو گئی اس کے ساتھ زنا کرنے کے لیے، لیکن جیسے ہی یہ اس حالت میں پہنچا، اس کے ساتھ زنا کرنا چاہ رہا تھا، اس لڑکی نے پھر اسے اللہ کا ڈر دلایا اور کہا اللہ سے ڈر جاؤ. وہ کہتا ہے اللہ، میں اس وقت چاہتا تو زنا کر سکتا تھا، لیکن میں تیرے ڈر سے رک گیا. تو اللہ، اگر وہ زنا میں نے صرف تیرے ڈر اور خوف سے میں نے اس کو ترک کیا اور میں نے اس گناہ سے اپنے آپ کو روک لیا، اے اللہ اگر صرف تیرے لیے تھا، تو دل کی حالت کو جانتا ہے، تو تو مجھے اس مصیبت سے بچا لے. چنانچہ ہوتا یہ ہے کہ پتھر خود بخود، ایک پتھر کا ایک قصہ منہ سے، اس غار کے منہ سے کھسک جاتا ہے، پھٹ جاتا ہے. تو بتانا یہ تھا میرے بھائیوں کہ اگر ہمارا آپ کوئی گناہ کا ارادہ کر لیں، گناہ کا خیال ہمارے دل کے اندر آئے، اور فوراً پھر ہم یہ خیال لے آئے کہ اللہ رب العالمین اس گناہ کو دیکھ رہا ہے، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے ہم یہ کام نہیں کر سکتے، آپ اس گناہ کو ترک کر دیں، اس پر اللہ رب العالمین اجر و ثواب عطا کرتا ہے، اور آپ کے دوسرے گناہوں کو بھی اللہ رب العالمین اس کی وجہ سے مٹا دیتا ہے اور ختم کر دیتا ہے. اللہ رب العالمین کا فضل دے، اللہ رب العالمین کی عظمت دیکھے. تو گناہوں کو مٹانے والے اعمال میں سے اسلام کے اندر داخل ہونا، عمل صالح اور تقوی اختیار کرنا. اور اسی طریقے سے میرے بھائیوں، ہم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، ہم سب جانتے ہیں. منبر پر کھڑا ہو کر جو آپ کو سنا رہا ہے، ایسا نہیں کہ وہ گناہوں سے پاک ہے، بے شمار گناہ ہم کرتے ہیں، اللہ ہمارے حال کو بہتر جانتا ہے میرے بھائی. لیکن ان گناہوں کا ہو جانا، جیسے میں نے ابھی کہا، یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاؤن، کہ آدم کی اولاد جتنی بھی ہے یہ سب خطا کار ہیں، کوئی بھی گناہ سے بچا ہوا نہیں ہے. کل بنی آدم خطاؤن، ہر آدم کی اولاد خطا کار ہے، گناہ گار ہے، سیاہ کار ہے. لیکن ان گناہ گاروں میں سب سے بہتر وہ گناہ گار ہے جو گناہ کرنے کے بعد اللہ رب العالمین کے حضور توبہ کر لے.
वखैर खत्ताईन तव्वाबून, कि सबसे बेहतरीन गुनाहगार वो है कि गुनाह हो गया, अल्लाह के हुजूर हाजिर हो गए, अल्लाह तेरा ही बंदा हो, अल्लाह तेरा ही बंदा, मैं जानता हूं ये गुनाह बहुत बड़ा है, ये बात जानता हूं ये खता बहुत बड़ी है, लेकिन तेरी रहमत इससे भी बड़ी है, अल्लाह मेरे इस गुनाह को माफ कर दे, अल्लाह मेरे इस खता को माफ कर दे। और अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों से यही तो चाहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा असा रब्बुकुम अन युकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम। अल्लाह का फरमान है, ए ईमान वालों, वो लोग जो ईमान लाए, अल्लाह को एक माना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर ईमान लाए, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाह, अल्लाह की तरफ पलट जाओ, सब के सब अल्लाह की तरफ तौबा करो, सच्ची तौबा करो, तौबतन नसूहा, सच्ची तौबा करो। फायदा ये होगा, असा रब्बुकुम अन युकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम, फायदा ये होगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देगा, तुम्हें जन्नत के अंदर दाखिल करेगा जिसके नीचे नहरें जारी, जिसके नीचे नहरें जारी हैं। तो हम अपने गुनाहों को अगर खत्म करना चाहते हैं तो हमारा आप क्या करें, तौबा करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन से तौबा करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन से मग़फ़िरत तलब करें। एक हदीस कुदसी है, बस वो बयान करके मैं अपनी बात यहाँ पर खत्म कर देता हूँ, इंशाअल्लाह इसी को मैं अगले हफ्ते भी बयान करूंगा कुछ बातें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है, या इब्न आदम, ए आदम के बेटे, तू अगर सिर्फ मुझे पुकारे, तू अगर सिर्फ मुझे पुकारे और सिर्फ मुझी पर उम्मीद रखे तो तू चाहे जितना भी गुनाह कर ले मैं उसे माफ कर दूंगा। ए इब्न आदम, तू आसमान के बुलंदी के बराबर भी अगर गुनाह कर ले और मुझे एक बार पुकार लेता है, मेरे रब्बा मेरे गुनाहों को माफ कर दे, मैं तेरे गुनाहों को माफ कर दूंगा। ए इब्न आदम, अगर तू मुझसे इस हाल में मुलाकात करे कि जमीन की और आसमान के दरमियान जो खला है इतना गुनाह तू मेरे पास लेकर आए, बस शर्त यह है कि तूने शिर्क न किया हो मेरे साथ किसी को, तो मैं उतनी ही नेकी, उतनी ही मग़फ़िरत तुम्हारे पास लेकर आ जाऊंगा। अल्लाह अकबर। हम चाहे जितना भी गुनाह कर ले, इसके अंदर एक नुक्ता ये भी मैं बयान कर देता हूं। अल्लाह ने क्या फरमाया, अगर तू सिर्फ मुझसे दुआ करे और सिर्फ मुझ ही पर तवक्कुल करे। आज मुसलमान क्या कहता है, सिर्फ अल्लाह से दुआ करने की जरूरत नहीं है, अल्लाह को अगर बुलाना है, अल्लाह को मनाना है, अल्लाह तक बात पहुंचानी है तो पीरों का दामन थामो, फकीरों का दामन थामो, अजमेर जाओगे तभी वो दुआ करेंगे। अल्लाह कहता है, अगर तूने सिर्फ मुझे पुकारा, सिर्फ मुझ पर तवक्कुल किया, बीच में किसी की जरूरत तुझे नहीं पड़ी, तूने किसी को मेरे साथ शिर्क नहीं किया, शरीक नहीं किया, तू चाहे जितना गुनाह कर ले, तो मेरे पास आ, मैं तुझे माफ कर दूंगा, मैं तुझे माफ कर दूंगा। मेरे भाइयों, तो हम अपने गुनाहों से ताइब हो जाएं, हम अपने गुनाहों से तौबा करें, नेक आमाल करें और भी वो आमाल जिनसे हमारे गुनाह खत्म हो सकते हो, मिट सकते हो, और रमजान के महीने में हम इंशाअल्लाह अपने आप को पाक साफ करके दाखिल हो। इंशाअल्लाह उन बातों को मैं आने वाले हफ्ते में बयान करूंगा। बस दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको खैर की तौफीक दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें ईमान, अमल सालिह, तौबा इस्तिग़फ़ार की तौफीक दे। अल्लाह हमें जब तक इस दुनिया के अंदर जिंदा रखे, अमल सालिह के जरिए जिंदा रखे। जब इस दुनिया से हमारा खात्मा हो तो ईमान के साथ हो, खैर के साथ हो, हम इस दुनिया में ईमान की हालत से इस दुनिया से जाए। आमीन सुम्मा आमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।